اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم نافع میں اضافہ کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حق کی بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ذات سے ہر بندے کو خیر ہی خیر ملے، آمین. اچھا جی، اب ہم آیات پڑھ رہے ہیں طلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ اس معاملے میں بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے معاشرے میں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اصل میں تو دین سے، قرآن سے، سنت سے گائیڈنس لی ہی نہیں جاتی، بلکہ کدھر سے لی جاتی ہے؟ فلموں سے، ڈراموں سے. یہ دیکھ کے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی عورت کو مار رہا ہوتا ہے اور دھکے دے کے گھر سے نکال رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو بائن طلاق ہو جاتی ہے اور عورت کو گھر سے دھکے دے کے نکالا جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس سے بالکل اپوزٹ چیز آپ کو ملے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ پہ معروف کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ طلاق کے دوران احسان کا معاملہ کرو، معروف کا معاملہ کرو، جانا پہچانا، حسن والا، خوبصورتی والا، دینے والا، کہ اگر آپ ان کو کنتار بھی دے چکے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈھیر بھی دے چکے ہو سونے چاندی کا، تو ان سے واپس نہ لو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے کٹھن اور مشکل اور ناپسندیدہ چیز کو بھی احسان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت اچھے بھی اسپاؤس ہوتے ہیں لیکن ان کی آپس میں بنتی نہیں. انفرادی طور پہ دونوں اچھے بندے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا مزاج، ان کی کیمسٹری نہیں ملتی ایک دوسرے سے، تو پھر ناگزیر حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایگزٹ رکھا ہے، یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر وہ نہ نبھا سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا شرعی حق نہیں ادا کر سکتے، تو پھر وہ جدا ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے خیر کا معاملہ کرے گا، آگے ان کو اچھے ساتھی مل جائیں گے. اب آج ہم جو آیت پڑھیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ کیا بتایا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو طریقے ادھر ادھر سے سنے ہوئے ہیں. تو آج ہم آیت نمبر 229 پڑھیں گے، اس سے ہم کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کا کیا طریقہ بتایا ہوا ہے. اور جب ایک اتنا امپورٹنٹ جو فیملی یونٹ ہے وہ ٹوٹتا ہے، تو اس کے ٹوٹنے کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا طریقہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک، تو آیت نمبر 229 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق، طلاق، مرتانی، 2 بار ہے، یعنی 2 بار طلاق رجعی ہے. وہ طلاق جس کے بعد مرد کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی بیوی کو واپس پلٹا لے، اسی بیوی کو جس کو طلاق دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. فَإِمْسَاكٌ، تو پھر روک لینا ہے. مسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا. فَإِمْسَاكٌ، تو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے کے ساتھ، یعنی اس عورت کو روک لیں. اس کے بعد
او یا تصریحون چھوڑ دینا ہے بی احسان ساتھ احسان کے، ولا یحلو اور نہیں ہے حلال لکم تم سب کے لیے، ان یہ کہ تأخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم سب دے چکے ہو ان سب عورتوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، شیئن کچھ بھی، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق دیتے وقت تم ساری چیزیں وہ واپس لے لو، الا مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں، اللہ کہ نہیں وہ دونوں یقیمہ قائم رکھ سکتے حدود اللہ کی حدود۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم سب ڈرو اللہ کہ نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود کو، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، فیما اس میں سے جو افتدت وہ عورت فدیہ دے دے بھی اس کو، یعنی مرد کو کوئی نہ کوئی چیز دے کے اپنا مہر معاف کر کے یا اپنے تحفے تحائف واپس کر کے اپنی گلو خلاصی کر لے، یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، یہ خلا کی بات ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تو نہیں تم آگے بڑھو ان حدود سے، ومن یتعدی اور جو کوئی پار کرے گا حدود اللہ کی حدود کو، فاولئک تو یہی لوگ ہم وہی الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شروع میں کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ جاہلیت کے دور میں عربوں کا یہ دستور تھا، ان کو بھی طلاق کے بارے میں پتہ تھا نا، تو وہ عورت کو لا تعداد طلاقیں دیا کرتے تھے۔ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی سے کوئی بغض ہو جاتا، کوئی نفرت ہو جاتی یا کچھ اس کو تنگ کرنا ہوتا تو اس کو طلاق دیتا، عدت میں پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر عدت میں رجوع کر لیتا، اور نہ اس کو بساتا اور نہ ہی اس کو چھوڑتا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا، یعنی اس کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، ہزاروں میں دے دے وہ اور پھر واپس لے لے اپنی بیوی کو، تو اگر وہ جتنی طلاقیں دینا چاہتا دیتا جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 سے بھی زیادہ اس کو طلاقیں دے جائے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ کو نہ طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے الگ ہو جائے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اپنا دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان، یعنی طلاق کی تعداد مقرر کر دی گئی کہ آپ اس سے زیادہ طلاق نہیں دے سکتا، 2 دفعہ دے گا طلاقیں اور وہ کیا کنسیڈر ہوں گی؟ رجعی طلاق۔ رجعی کا مطلب ہوتا ہے جس میں آدمی کو رجوع کا حق ہوتا ہے، واپس پلٹنے کا حق ہوتا ہے اپنی بیوی کی طرف، یا اپنی بیوی کو واپس لوٹانے کا حق کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی بائن ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اب طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی فلم و ڈراموں والا تو سب کو پتہ ہے نا، لیکن اصل طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ یہ ہے کہ مرد اگر عورت کو طلاق دیتا تھا تو وہ ایک طہر میں طلاق دیتا، یعنی طہر کا مطلب یہ ہے کہ حیض نہیں آئے ہوئے اور بیوی جو ہے وہ آس پاس موجود ہوتی ہے، تو کسی بھی وقت آدمی کا دل دوبارہ آ جاتا ہے اپنی بیوی پہ اور وہ اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے اور معاملہ سلجھ جاتا ہے، یہ خاندان کا یونٹ ٹوٹتا نہیں ہے، طلاق بائن کی نوبت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو طہر کی حالت میں، یعنی طہر کی حالت میں دوستی ہو سکتی ہے نا میاں بیوی کی، لیکن اگر حیض ہو تو پھر وہ اس سے تعلق تو نہیں قائم کر سکتا۔ اور یہ بات ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے جھگڑے جو ہیں وہ سولو ہو جاتے ہیں انسان کے۔ تو احسن ترین طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اس کو طہر میں طلاق دی جائے اور پھر ساری عدت پوری ہونے دی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، پھر اس کو موقع ملے، بیوی آس پاس گھوم رہی ہے، اس کو اچھی لگ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس نے پورا، یعنی اس نے ارادہ کر لیا تو پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے اور اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی۔
ایک مجلس میں 3 طلاقوں کے بارے میں حدیث کی آتی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سالوں تک ایک بار 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. یا اگر ایک آدمی 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا تھا میں نے تمہیں طلاق دی تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. پھر یعنی اس وقت تک کہا جاتا تھا کہ ایک طلاق ہوئی ہے، اب عدت گزرے گی، پھر دوسری طلاق ہوگی، پھر عدت گزرے گی اور پھر تیسری طلاق دی جائے گی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے اس کو کھیل بنا لیا کہ وہ 3 طلاقیں دیتے تھے غصے میں اور پھر اس کو جوک بنا کے اور پھر عدت سے رجوع کر لیتے تھے کہ چلو یہ تو ایک ہی ہوئی. تو انہوں نے آرڈیننس نافذ کیا تھا. آرڈیننس ایک تعزیر ہوتی ہے، ایک وقتی حکم ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم کا تو مقابلہ نہیں نہ کر سکتا. اللہ کا حکم یہ لکھا ہوا ہے نا طلاق مرتان، کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ آرڈیننس تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا تھا کہ اب اگر کوئی یہ کھیل کھیلے گا اللہ کی حدود کے ساتھ اور اگر وہ 3 طلاقیں دے گا تو ہم اس کو 3 طلاق کی تصور کریں گے اور اس کو طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی پکی طلاق ہو جائے گی. لیکن وہ آرڈیننس تھا ایک خاص وقت کے لیے، جبکہ لوگوں نے اس کو مذاق بنایا تھا. یہ ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے نہیں تھا. قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے جو قرآن پاک میں اس آیت میں 229 میں موجود ہے. اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کسی نے 3 طلاقیں ایک وقت میں دی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ یہ طریقہ جو نا جاہلیت کے دور سے تھا نا کہ طلاقیں دینے کی عادت تھی. چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں ہی اللہ کی کتاب سے یوں کھیلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس کو مار ہی دوں، اس بندے کو، کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدود توڑی جاتی تھی تو پھر اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وارننگ دیتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے. اچھا جی، یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ نافذ کیا تھا تعزیر، وہ سزا کے لیے تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی بات وہ کرتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی اور تو ان کو ہوش آئے گا کہ آئندہ سے لوگ رک جائیں گے، یہ کام نہیں کریں گے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم قیامت تک رہنے والا ہے. تعزیر جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے. تو الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر طلاق دے دی ہے تو اگر واپس لینے کا ارادہ ہے تو پھر اس کو اپنے پاس رکھ لے اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ. یا پھر اگر طلاق دینے اور چھوڑنے کا ارادہ ہے تو تصریح باحسان، اس کو احسان کے ذریعے، حسن والے طریقے کے ذریعے، خوبصورت طریقے سے رخصت کر دے، جانے دے. اور اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی متعلقہ بیوی کو اب طلاق دے رہے ہو تو اس سے وہ چیزیں واپس مانگ لو جو آلریڈی تم اس کو تحفتاً دے چکے ہو، یعنی اس کا مہر یا اس کو کوئی بھی تحفے تحائف لے کر دیے ہیں. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا بندہ جو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے سے ہے جو قے کر کے پھر اسے کو چاٹ لے. استغفر اللہ، انتہائی بری اور کبھی قسم کی عادت ہے یہ. تو بجائے اس کے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر راغب کرتے ہیں ہم کو کہ اگر کوئی کسی کو طلاق دے رہا ہے تو مرد کو چاہیے کہ احسان کا طریقہ اختیار کرے اور عورت کو وہ تحفے تو اس کے پاس رہنے دے جو دے چکا ہے، اور بھی اگر دینا چاہتا ہے تو دے. ٹھیک ہے، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. لیکن ایک اور صورت ہے جس میں دونوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دیے ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے اور وہ ہے خلا کا، جب عورت خود اپنے منہ سے طلاق مانگتی ہے کہ میں رہ نہیں سکتی اور میں نے اپنی جان چھڑانی ہے. تو اپنی جان چھڑانے کا صورت کیا ہوتی ہے، یہ آگے آیت کے حصے میں آ رہا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تم سب ڈرو کہ یہ دونوں ساتھ تو رہیں گے لیکن ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کریں گے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے،
یعنی نکاح کا ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے انسان کا، جس میں انسان ایک دوسرے کا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ان کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی اور خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر وہ ڈرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ حقوق ایک دوسرے کے نہیں دیں گے، لڑائی جھگڑا ہی رہے گا اور نفرت ہی رہے گی اور یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، تو جب عورت اپنے منہ سے کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کہ عورت اپنے تحفے تحائف چھوڑ دے، مہر واپس کر دے، خلا کی صورت میں اپنا مہر واپس کرے، اپنے تحفے تحائف اس کو دے تاکہ وہ مرد سے مطلب طلاق لے لے۔ تو یہ خلا کا احکام ہوتے ہیں۔ جب آپ کو چاہے مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کی صورت میں مرد کو بالکل یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی چیز اس سے واپس لے، ہاں اگر اور دینا چاہتا ہے تو دے۔ لیکن خلا کی ایک صورت ہوتی ہے کہ جس میں عورت نے اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے، اور وہ اپنی جان گلو خلاصی کس طرح کراتی ہے کہ اپنے تحفے تحائف جو چیزیں وہ مانگتا ہے، مطلب اس کو چاہیے مہر، اس کو واپس کر کے اور اس سے طلاق لیتی ہے۔ ابھی شیخ ہم جمعے کے خطبے میں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو اتنا، یعنی جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ساری زندگی جو خوشی والا تعلق ہے وہ ایک مصیبت اور ایک برڈن بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کپل آیا اور انہوں نے کاؤنسلنگ کروانی تھی شیخ سے، تو وہ بیٹھے اور شیخ نے بہت کوشش کی، اتنے مہینے مطلب وہ سیشن چلتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم دونوں انفرادی طور پہ ہم دونوں اچھے انسان ہیں، یہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ عورت ایک نیک اور صالح عورت ہے، یہ بہت اچھی عورت ہے اور اس سے مجھے ہمیشہ خیر ملی ہے۔ اور عورت نے قسم کھا کے کہا کہ یہ آدمی اللہ کا اچھا بندہ ہے، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، مجھے بھی اس سے خیر ملی ہے، لیکن ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اکٹھے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو تحفے دیے اور دعا دی اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ذرا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے طلاق اگر آ ہی گیا موقع، اتنی مشکل زندگی کا یہ وقت آ گیا، تو اس کو ایسے طریقے سے کریں، احسان کے طریقے سے، کہ کسی کے دل میں کوئی برا نہ رہ جائے۔ لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، الزام لگا کر عورت کے اوپر، اس کو دھکے دے کے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ جب آپ پہلی طلاق دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد نان نفقہ مرد کے اوپر ہوتا ہے، مرد نے اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، اس کو کپڑے بھی پہنانے ہیں، اس کے یعنی ساری چیزوں کی ذمہ داری مرد بھی ہوتی ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی مرد کے اوپر ہی اس کا نان نفقہ ہوتا ہے۔ ہاں جب تیسری طلاق وہ دیتا ہے تو اس عورت نے اس گھر سے نکل جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ شخص اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا کی کوئی صورت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی کرے، وہ شخص مر جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے، اور وہ یہ عورت پھر واپس اپنے پہلے والے ہسبینڈ کی طرف پلٹنا چاہے، تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور حلالہ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے، یعنی یہ سوچ کے حلالہ کرانا، حلالہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کو طلاق بائن دے دی ہے اور پکی طلاق ہو گئی ہے، یعنی دو حق، یہ سمجھیں کہ 3 طلاقوں کے حق ہوتے ہیں، سمجھے 3 کارڈز ہوتے ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، آدمی کے پاس۔ اب ایک کارڈ ایک دفعہ جب وہ منہ سے کہتا نا میں نے تمہیں طلاق دی، وہ کارڈ اس نے یوز کر لیا، ختم، اس کے ہاتھ سے وہ چلا گیا، ابھی بھی اس کے پاس 3 مہینے ہیں، وہ رجوع کر لے یا اس کو واپس لے لے، لیکن وہ کارڈ یوز ہو چکا ہے، اب اس کے پاس صرف ایک ہی کارڈ بچا ہے جس میں یہ واپس اپنی بیوی کو لے سکتا ہے۔ دوسرا کارڈ یوز کرتا ہے، دوسری دفعہ پھر کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب دوسرا کارڈ بھی یوز ہو گیا، اور اب صرف ایک رہ گئی ہے، ایک دفعہ اور اس نے طلاق کہا تو بیوی گھر سے چلی جائے گی اور اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ 3 چانسز ہوتے ہیں اس کے پاس، 2 چانسز جو پہلے والے ہیں اس کے بیچ میں اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے، اگر عدت کے دوران لینا چاہے تو بغیر نکاح کے لے سکتا ہے، وہ اس کی ہے، لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے، 3 طہر گزر جاتے ہیں
تو پھر اس کو نکاح کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ صرف پہلی 2 طلاقوں کی صورت میں ہے. جیسے ہی وہ تیسری دفعہ تیسری سٹنگ میں طلاق دیتا ہے تو عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور عورت کو اس گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی لیمٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. فلا تعتدوها، ان کو پار نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا. یعنی کتنی عورتیں ہوتی ہیں آدمی طلاقیں دے کے، مجھے تو کتنی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی دفعہ طلاق کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ تو میں تو غصے میں تھا. یہ طلاق ایسی چیز ہے جو آپ کسی بھی حالت میں ہوگے نا یہ ہو جائے گی. وہ آپ آدمی اپنا کارڈ یوز کر لے گا، وہ اس کے ہاتھ سے وہ چانس چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے، جو ان سے تجاوز کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ظلم سے محفوظ رکھے. یہ آدمیوں کی یہ جو عادت ہے طلاق کی دھمکیاں دینا اور اشارے کنائی سے طلاق دینا، ان کو یہ سارے احکام پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کی زندگی گزار رہے ہوں اور انہوں نے طلاق دے دی ہو اپنی بیوی کو اور پھر بھی اس کو پکڑ کے رکھا ہو. یہ چیزیں، یہ معاملات، اور یہ لفظ اتنا کبیر اور اتنا بڑا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے طلاق کا لفظ کہنا کہ اتنی محبت کے ساتھ رہ کر عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے کرتی ہے، کھانے کھلاتی ہے، خاطر مدارات کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو ایک جھٹکے میں تو نہیں نا گھر ٹوٹ سکتا. اتنا مضبوط بندھن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ طلاق کس طریقے سے دینی چاہیے، لیکن لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. یہ جو ہے نا حدود کو پار نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا، یہ ہے 3 دفعہ طلاق ایک ہی دفعہ میں دے کے کہنا چلو میرے گھر سے نکلو. یہ اللہ کی حدود کو پار کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو اور میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ سلوک اور اتفاق رکھے تاکہ یہ یونٹ ٹوٹے نہ اور آگے بچوں کی زندگیاں سنوری رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حدود کی پاسداری کرنے والا ہم کو بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.